سبحان اللہ عما یشرکون سبحان اللہ عما یشرکون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ معزز سامعین کرام، بدعات کا وجود ہی اس امت کے افتراق کا اصل سبب رہا ہے، پھر چاہے وہ بدعات اعتقادی رہے ہوں یا عملی۔ بدعات اپنی بری شکل لے کر وجود میں نہیں آتے، بلکہ وہ خوشنما صورت میں سامنے آتے ہیں، پھر کم فہم یا کج روی صفات کے لوگ ان کو قبول کرتے جاتے ہیں، حالانکہ قرآن و سنت کی صحیح تشریح و تفسیر کے مقابلے میں خود ساختہ تعویلات اور عقلی مناطق کو برائے کار لا کر ایسے لوگ بھی قرآن و سنت کی پیروی کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ پھر کس طرح ایک مسلمان حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے؟ مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ پیمانہ عطا کیا ہے جس کے ذریعے سے حق کی تلاش کرنے والا ضرور بدعت و گمراہی کی راہ کو چھوڑ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، اور اسی ہدایت کو، اسی راستے کو ہمارے اسلاف نے اختیار کیا ہے، اور وہ راستہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کا، سلف صالحین کا، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و منہج۔ جس کا منہج ان صحابہ کے منہج کے ساتھ میل کھا گیا تو وہ برحق ہے، ورنہ وہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اس انسان کی مثال ایسے مسافر کے جیسی ہوتی ہے جو تپتے ریگستان میں پیاسا ہونے کی صورت میں دور سے سراب کو دیکھتا ہے اور اس کو وہ بہتا ہوا پانی محسوس کرتا ہے، پھر اس تک پہنچنے کی جی توڑ محنت کرتا ہے، مگر آخر پر اس کو حسرت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہی حال ان راستوں کا ہے جو صحابہ کے، یا یوں کہیے کہ سلف صالحین کے، یا پھر یوں کہیے کہ اہل سنت و جماعت کے راستے سے الگ راستے ہوں، جو راستے بدعات اور گمراہی کے ہوں۔ اللہ تعالیٰ حقیقی پیمانے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، پس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں گے، اگر منہ پھیر لیں تو وہ مخالف ہے، اور ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ معزز سامعین، یہ ہے وہ پیمانہ جس کے ذریعے سے عقیدہ و منہج کو جانچ لیا جاتا ہے، اور جس کو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و منہج کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی لیبل نہیں ہے کہ جو فرد یا جماعت اس کو اپنے اوپر چپکا کر دعویٰ کرے کہ میں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ اس میں شمار ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ عقیدہ منہج کا نام ہے جس کو جب تک اپنے اوپر، اپنی جماعت کے اوپر لاگو نہ کیا جائے تب تک دعویٰ ناحق، باطل اور دھوکہ دہی پر قائم ہے۔ اب آئیے اس اصطلاح یعنی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اصطلاح 4 الفاظ کا مرکب ہے، اور ان میں سے ایک ہے اہل، یعنی وہ افراد جو کسی وصف، جگہ، کام وغیرہ کی طرف منسوب ہوں، جیسے کہا جاتا ہے اہل عصر، اہل مدینہ، اہل قبلہ وغیرہ وغیرہ۔ اس اصطلاح میں دوسرا لفظ ہے عقیدہ، چونکہ مختصر طور پر اگر کہا جائے تو لغتاً اس کا معنی ہے گرہ لگانا، معاہدہ کرنا، بیع یا قسم کو پورا کرنا وغیرہ وغیرہ۔
مگر اصطلاحی طور پر شرح لمعۃ الاعتقاد میں اس کی مختصر و جامع تعریف یوں آئی ہے: الحکم الذہنی الجازم فإن طابق الواقع فصحیح وإلا ففاسد، یعنی ذہن کے اندر پائیدار یقین کا ہونا جو کہ اگر حقیقت کے مطابق ہو تو صحیح ہے ورنہ باطل ہے۔ مثال یوں ہے: عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا ہونے کا یقین رکھنا جو کہ حقیقت کے برخلاف ہے، لہٰذا یہ فاسد عقیدہ کہلاتا ہے اور باطل عقیدہ کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا یقین رکھنا جو کہ حقیقت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور یہ صحیح عقیدہ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ لفظ جازم یہ معنی رکھتا ہے کہ اس میں شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے بلکہ پختہ یقین کا ہونا لازم ہے۔ اس اصطلاح میں تیسرا لفظ ہے سنت۔ لغوی طور سے سنت طریقہ، ضابطہ، سیرت وغیرہ کو کہتے ہیں، جبکہ عقیدے کی اصطلاحی تعریف جو مجھے زیادہ راجع معلوم ہوئی وہ یوں ہے: الہدی الذی کان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ علما واعتقادا وقولا وعملا یجب اتباعها یحمد اہلها ویذم من خالفها، یعنی یہ وہ ہدایت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب علم و اعتقاد اور قول و عمل کے اعتبار سے گامزن تھے، جس ہدایت کی پیروی لازم ہے، جس پر چلنے والے تعریفوں کے قابل ہے اور مخالفت کرنے والے مذمت کے قابل۔ اس اصطلاح میں چوتھا لفظ ہے جماعت۔ لغوی طور پر یہ مادہ جمع سے ماخوذ ہے اور یہ لفظ جمع، اجماع اور اجتماع کے ارد گرد گھومتا ہے جو کہ تفرق کی ضد ہے، جبکہ اصطلاحی طور پر جماعت سے عقیدہ اسلامیہ کے علماء کے نزدیک مراد امت کے اسلاف ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام، تابعین اور روز قیامت تک حق کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے لوگ، اور اس کے لیے حق ہونا شرط ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے: الجماعۃ ما وافق الحق وان كنت وحدک، جس کا مفہوم یہ ہے جماعت وہ ہے جو حق کے موافق ہو اگرچہ تم اس پر اکیلے ہو۔ لہٰذا عقیدہ اہل سنت و جماعت سے جب پوری طرح اصطلاحی معنی پر غور کریں تو اس سے مراد ہے وہ عقیدہ جو کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور پھر ان کے بعد والوں میں بغیر تغیر و تبدیلی کے اور بغیر افراط و تفریط کے منتقل ہوا۔ آخر پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر گامزن رکھے، ثابت قدم رکھے اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قال أتعني الرسول الكريم، أتعني الصديق، أتعني عمر، أتعني الرجال الأمات الضلال وأحيوا بهدي الكتاب البشر.